मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस 8 बाब और 5 आयत में से तिलावत कलाम पाक को सुनेंगे। कलाम खुदा में यो मरकूम है, और जब वो कफरनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबादार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा, ए खुदावंद, मेरा खादम फालज का मारा घर में पड़ा है और नहायत तकलीफ में है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसको शिफा दूंगा। सूबादार ने जवाब में कहा, ए खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ जुबान से कह दे तो मेरा खादम शिफा पा जाएगा, क्योंकि मैं भी दूसरों के इख्तियार में हूँ और सिपाही मेरे मातहत हैं। और जब एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है, और दूसरे से कि आ तो वो आता है, और अपने नौकर से कह ये कर तो वो करता है। यीशु ने ये सुनकर ताज्जुब किया और पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इसराइल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि वह तेरे यूरोप, पूरब और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और यकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे, मगर बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। और यीशु ने सूबादार से कहा, जा, जैसा तुमने इत्काद किया तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी खादम ने शिफा पाई। खुदावंद अपने कलाम के बस मुझे और आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। बैठिए, ये सभी तशरीफ रखिएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम जलाली और पुरफज़ल नाम में आप सबकी सलामती हो। वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं आपको संडे मॉर्निंग प्रेयर में। और जितने हमारे साथ ऑनलाइन आएंगे आप सबों को भी खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। आज का जो सरमन होगा बड़ा खूबसूरत सरमन है। यीशु एक रूमी सूबेदार के नौकर को शिफा देता है, और खुदावंद यीशु मसीह बादशाहों के बादशाह और खुदावंदों के खुदावंद हैं। आप जैसा इत्काद रखते हैं आपके लिए वैसे ही शिफा हो जाती है। अगर आप ईमान रखते हैं कि आप घर में बैठे शिफा पाएंगे तो आप घर में बैठे शिफा पा सकते हैं, अगर आपका खुदावंद यीशु मसीह चाहे। अगर आप ये ईमान रखते हैं कि आप ऑनलाइन सुन के शिफा पा सकते हैं तो आप पा सकते हैं, क्योंकि आपका खुदावंद यहाँ भी मौजूद है और वहाँ भी मौजूद है। सो तिलावत कलाम पाक जो आज हमने सुनी, तो कलाम खुदा में ये मरकूम है, और जब वो कफरनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबादार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा, ए खुदावंद, मेरा खादम फालज का मारा घर में पड़ा है और नहायत दुख में है। खुदावंद यीशु मसीह कफरनहूम में दाखिल हुए, और एक सूबादार जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आकर खुदावंद यीशु मसीह की मिन्नत और फरियाद करने लगा। और खुदावंद यीशु मसीह के पास आकर कहता है कि मेरा एक नौकर है जो कि घर में बीमार है, उसे फालज का मर्ज है और वो घर में बड़ा बीमार है। खुदावंद उसकी तकलीफ बहुत बड़ी है, वो नहायत तकलीफ में है। खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा, सूबादार से खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, उठा लो जरा 2 मिनट है, और उसने उससे कहा, मैं आकर उसे शिफा दूंगा। अब सूबेदार जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के पास दरख्वास्त लेकर आया है, और खुदावंद यीशु मसीह उससे कहते हैं कि मैं तेरे घर में आकर उसे शिफा दूंगा। इस बात को जरा समझिएगा, मुझे आपका फोकस चाहिए होगा इस मैसेज में, क्योंकि इसके बाद एक और हवाला आएगा, और वहां पर एक शख्स जो है वो खुदावंद यीशु मसीह से आकर कहेगा, तो मेरे घर में चलकर मुझे मेरे बेटी को अच्छा कर। तो यहाँ पर जो है वो शख्स सूबेदार जो है वो रोमी सूबेदार है, और खुदावंद यीशु मसीह में के करीब आकर कहता है, खुदावंद यीशु मसीह के पास आकर कहता है कि ए खुदावंद, मेरा खादम फालज का मारा घर में पड़ा है और क्या कर, वो नहायत तकलीफ में है।
تو اس کے لیے کچھ لفظ صادر فرما، اس کے لیے شفا کے لیے اسے کہہ دے تو وہ شفا پائے گا۔ خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا میں آ کر اسے شفا دوں گا، میں تیرے گھر میں آؤں گا اور اسے کیا کروں گا؟ شفا دوں گا، تیرے گھر میں آ کر اسے شفا دوں گا۔ اس نے اس سے کہا میں آ کر اس کو شفا دوں گا۔ کیا کہا جی خداوند یسوع مسیح نے؟ میں آ کر اسے شفا دوں گا۔ کہاں پر؟ تیرے گھر میں آؤں گا اور اسے شفا دوں گا۔ صوبیدار نے جواب میں کہا اے خداوند میں اس لائق نہیں ہوں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، بلکہ صرف زبان سے کہہ ہی دے تو میرا خادم شفا پا جائے گا۔ کیا کہتے ہیں جی صوبیدار؟ صوبیدار کہتا ہے تو اپنی زبان سے صادر فرما دے، تو اپنی زبان سے کہہ دے، تو یہاں سے کہے گا میرا ایمان ہے کہ شفا وہاں پہ ہو جائے گی، تو یہاں سے صادر فرمائے گا اور وہ وہاں پر شفا پائے گا۔ کون؟ نوکر وہاں پر شفا پا جائے گا۔ وہ خداوند یسوع مسیح کے سامنے ہے اور وہ کہتا ہے کیونکہ میں خود کسی کے ماتحت ہوں۔ یسوع نے یہ سن کر تعجب کیا اور کہنے لگا کہ میں نے ایسا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں دیکھا۔ وہ یہ ایمان رکھتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح یہاں سے حکم کو جاری کریں گے، یہاں سے خداوند یسوع مسیح کہہ دیں گے میرے لیے اتنا ہی کافی ہوگا، تیری زبان سے صادر ہی ہو جائے تو شفا ہو جائے گی۔ اس کا بلیف، اس کا ایمان، اس کا توکل، اس کا بھروسہ یہ ہے کہ تو زبان سے کہے گا تو شفا ہو جائے گی۔ آج لوگ کہتے ہیں یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح نے فرمایا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع میں وہاں پر موجود ہوں۔ آپ ایمان سے خداوند یسوع مسیح کو دیکھ سکتے ہیں، وہ آپ کے درمیان ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خداوند آپ سبوں کو بڑی برکت دے اور بلیس کریں۔ لگتا ہے جب میسیج تھوڑا جو صوبیدار ہے وہ کہتا ہے کہ تو یہاں سے ہی حکم کر اور وہ وہاں پر شفا پا جائے گا۔ کہاں پر جی؟ گھر میں شفا پا جائے گا۔ اور صوبیدار کا ایمان یہ ہے، اور خداوند یسوع مسیح اس کے ایمان کی تعریف کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح اس کے ایمان کی تعریف کرتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں نے ایسا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں دیکھا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا میں تم سے کہتا ہوں کہ تیرے پورب اور پشچم سے آ کر ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ آسمان کی ضیافت میں شریک ہوں گے۔ یہ مشرق، مغرب، شمال، جنوب سے آ کر ایسے لوگ جن کے بارے میں جن کے پاس خداوند یسوع مسیح نہیں پہنچے، آپ سن کر ایمان لائیں، آپ تک گواہی پہنچی۔ خداوند یسوع مسیح نے اس کے لیے بڑے کام کیے، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا مگر بادشاہی کے بیٹے باہر رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ بادشاہی کے بیٹے اگر گناہ کریں گے تو وہ باہر رہیں گے۔ آپ کے پاس آپ کے لیے ایک ایسی قربانی دی گئی ہے جو آپ کے لیے نجات ہے، خداوند یسوع مسیح۔ آگے روزوں کے ایام شروع ہونے والے ہیں، تو آپ سب جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے اپنی جان دے دی ہے اور خود کو قربان کر کے ہمارے لیے نجات کے راستے کھول دیے ہیں۔ آپ بادشاہی کے بیٹے بیٹیاں ہیں، لیکن اگر آپ کی زندگی میں یہ ایمان، یہ فیتھ، یہ بلیو نہیں ہوگا تو آپ کہاں پر جائیں گے؟ آپ کو وہاں پر جانا ہوگا جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ یہاں پر کلام خدا میں مرقوم ہے، خداوند یسوع مسیح نے اسی زبان سے کیا صادر فرمایا ہے۔ اور صوبیدار کا ایمان دیکھیں، صوبیدار کہتا ہے کہ تو اپنی زبان ہی سے صادر فرما دے گا تو میرا نوکر شفا پا جائے گا، میرا خادم شفا پا جائے گا۔ لیکن کلام خدا میں یسوع ناصری نے اس کے ایمان کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ بتھیرے آئیں گے جو مشرق مغرب سے آ کر کیا کریں گے؟ خدا کی ضیافت میں شریک ہوں گے، لیکن بادشاہی کے بیٹے باہر رہیں گے۔ اور یسوع ناصری نے اس صوبیدار کے خادم کے لیے کیا لفظ صادر فرمائے ہیں؟ لکھا ہے اور اس نے صوبیدار سے کہا جا جیسا تو نے اعتقاد کیا تیرے لیے ویسا ہی ہو۔ اور اسی گھڑی خادم نے شفا پائی، اسی گھڑی خادم نے شفا پائی۔ خداوند یسوع مسیح نے صوبیدار سے کہا
کیا کہا جی؟ صوبیدار سے کہا جیسا تو نے اعتقاد کیا ہے، جیسا تو نے ایمان رکھا ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو. اگر تیرے ایمان میں شک ہے، اگر تیرا ایمان مضبوط نہیں، آج اگر آپ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ شفا پائیں گے، یہ کنفرم ہے. آج اگر آپ خدا کے باتوں پر کان لگاتے ہیں تو آپ پر وبائیں غالب نہیں آ سکتی، آپ پر بیماری غالب نہیں آ سکتی، آپ پر بوجھ غالب نہیں آ سکتے. لیکن آپ کے ایمان ڈگمگاتے ہیں، بہت سے وشواسیوں کے ایمان ڈگمگاتے ہیں، بہت سے لوگ ڈگمگاتے ہیں. آپ کو ڈگمگانا نہیں ہے. صوبیدار کی طرح دیکھیے، صوبیدار کے اعتقاد کے مطابق ہوا، اس کے ایمان کے مطابق ہوا. اس نے کہا تو یہاں سے صدا کر، یہاں سے حکم کر، یہاں سے حکم کو جاری کر، وہاں پر شفا ہو جائے گی. میرا بلیو یہ ہے، میرا ایمان یہ ہے، تو یہاں سے کہے گا وہاں پر شفا ہو جائے گی. خادم گھر میں شفا پائے گا تو یہاں سے زبان سے کہہ دے تو وہ وہاں پر شفا پا جائے گا. خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا جا تیرے اعتقاد کے مطابق ہو، اور کلام خدا